میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 26واں جمعہ ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم الحمدللہ یہ علم اور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ 9 ہجری نبی پاک کی ہجرت کرنے کے بعد 9واں سال، اس میں تبوک کا سفر جو حضور نے فرمایا وہ ہم پچھلے جمعے سن رہے تھے، اور تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا کہ کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابو ذر غفاری، ان کا جانور کمزور تھا، بالآخر وہ راستے میں جانور فوت ہو گیا اور حضرت ابو ذر غفاری اکیلے پہنچے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی تھے جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو پہنچے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت ابو خیثمہ۔ یہ حضور پاک کے صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا سستی ہو گئی، میں سفر پہ نبی پاک کے ساتھ روانہ نہیں ہوا۔ گھر آیا، گرمی کے دن تھے، تو چھپر کے نیچے جھاڑو پھیر کے میری بیوی نے چھڑکاؤ کر کے چارپائی ڈال رکھی تھی۔ تو فرماتے ہیں میں جب گرم موسم میں آیا نا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور میں چارپائی پہ لیٹا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیارے نبی تو گرمی میں سفر کریں اور میں یہاں پر لیٹا رہوں۔ کہ بس یہ بات دل میں پیدا ہوئی اور میں نے وہاں سے سفر شروع کر دیا، اور یہ بھی خوش نصیب حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے سفر میں مل گئے۔ راستے میں ایک ایسا واقعہ درپیش ہوا، حضور پاک کی شان و عظمت آپ کے اور میرے دل پر اجاگر ہوگی اور اس کا نور محسوس ہوگا۔ ایک جگہ سارا دن سفر ہوتا تھا اور رات کے وقت پڑاؤ کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ جب پڑاؤ کیا گیا نا، تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ نہیں مل رہی تھی، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب سفر روانہ ہونے لگا نا، تو اونٹنی کو ڈھونڈ رہے ہیں، نبی پاک کی اونٹنی کو۔ ایک شخص کا نام، کیونکہ کچھ لوگ بیچ میں منافق بھی تھے، ایک کا نام تھا زید بن لسیت۔ اس بندے نے ایک مذاق کیا، اور مذاق یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں وقت ڈال رکھا ہے، ہم اونٹنی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو اپنی اونٹنی کا نہیں پتا کہاں چلی گئی ہے۔ ویسے یہ کہتا ہے کہ مجھے آسمانوں کی خبروں کا پتا ہے۔ یہ بات اس نے کہی، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی، اور آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسا نبی ہوں کہ مجھے اونٹنی کا نہیں پتا، جاؤ میری اونٹنی فلاں جگہ اس کی مہار جھاڑیوں میں الجھ چکی اور وہاں کھڑی ہے، جاؤ میری اونٹنی کو پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر۔ صحابہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ جو جھاڑی درخت نبی پاک نے بیان کیا اور جو جگہ بیان کی، فرماتے ہیں کہ ایکوریٹ 1 انچ کا بھی وہاں سے فرق نہیں تھا، حضور پاک کی اونٹنی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور صحابہ، آپ کو پتہ ہے 30,000 کا یہ لشکر تھا۔ جب یہ تبوک سے تھوڑا پہلے، جہاں سے آخری پڑاؤ تھا اور اگلے دن حضور پاک نے تبوک شہر میں پہنچ جانا تھا، وہاں جب رکے اور حضور پاک نے اس شام میں ارشاد فرمایا جب صبح طلوع ہوگی تم تبوک میں پہنچ جاؤ گے، بس اب تبوک پہنچنے والے ہو۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ تبوک میں جب پہنچو تو تمہیں ایک چشمہ نظر آئے گا، پانی کا چشمہ نظر آئے گا،
تم میں سے کوئی شخص بھی اس چشمے سے پانی نہ پیے جب تک میں نہ کہوں. جیسے ہی صبح سورج بلند ہوا اور یہ تمام صحابہ تبوک کے قریب پہنچے تو وہی بات جو اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ سامنے نظر آیا کہ ایک پہاڑی ہے، اور اس سے کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کا چشمہ کیسے جاری تھا؟ جیسے ہمارا تسمہ ہوتا ہے نا، کہہ رہے بالکل تسمے جتنی دھار جو ہے وہ نیچے بہ رہی ہے، جس سے نہ کو پانی پی سکتا ہے نہ منہ دھو سکتا ہے. ایک دھار سے کیا بنے گا؟ 30,000 کا لشکر ہے. تو نبی پاک جان رحمت کے حکم کے مطابق کسی صحابی نے، حالانکہ یہ جو سفر ہے نا تبوک اور دومات الجندل، یہ علاقے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ان علاقوں کا سفر خود کیا ہوا ہے. چٹیل پہاڑ ہیں اور پیاس شدید کی لگتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، پیاس لگی ہو اور سامنے پانی تھوڑا بہت نظر آ جائے، مشکیزیں بھی خالی ہوں، تو پھر کون کس کی مانتا ہے؟ بڑے سے بڑا مولوی بابا پیر بھی ہو نا تو اس کے مرید بھی پھر جائیں گے کہ بابا جی موڑ تو انہوں منا لے سے پہلے پانی تو پی لئیے. آئی گل تو ویسے ہی پیر مرید اور یہ فقیر فقیرانہ یہ سسٹم ایسے ہی ہے. جندہ تویت چلتا ہے وہ سچا پیر، جیڑا تویت نہ دے وہ جھوٹا پیر. اصل ہم بیعت اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم بیعت کرتے ہیں کاروبار کے لیے، ہم بیعت کرتے ہیں دنیا داری کے لیے. میرا کام چنگا چلنا چاہیے. پیر صاحب ہن تانوں پیر مننا ہے تو ہن میرا کام جیڑا ہے نا بالکل ایکوریٹ سیدھا ہونا چاہیے. تو میرے بیلیو یاد رکھو، روزی روٹی تجارت اللہ نے لکھ دی ہے، وہ آپ کی محنت پر ہے. تویت نے محنت تھوڑی کرانی. آپ مقصد، اب ایک بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے، وہ وہاں سے کپڑا ہی فیصل آباد سے خراب لے آئے تو اب وہ تویت و خرابی دور کر دے گا. یاد رکھیں، یہ بڑی عقل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کاروبار میں تویت نہیں، عقل چلتی. مال خریدتے ہوئے ٹھیک مال خریدیں، بیچتے ہوئے ٹھیک طریقے سے مال بیچیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. اور باقی جو خیر و برکت ہے وہ وظائف پر ہے. آپ مقصد وظیفہ کریں، آیت الکرسی روزانہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اپنے جو پیر و مرشد نے آپ کو جو رشد و ہدایت کی باتیں بتائی ہیں اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو خیر و برکت ملے گی. لیکن ایک بندہ کہا کہ میں تویز لے آؤں زعفران کا لکھا ہوا 6,000 کا، تو بس گاہکاں دی لین لگی رہے تے باقی دکاناں دے گاہک ختم ہو جان. تو یاد رکھو، زعفران بھی بیکار، وہ تویت بھی بیکار. جس میں جو دوسروں کا اجاڑ چاہتا ہو کبھی بھی اس کا گھر آباد نہیں ہوتا. زندگی میں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ لوگوں کے لیے بہتر سوچتے جائیں، اللہ آپ کے حق قبول کرتا چلا جائے. بونگا حیات اڈا جو ہے نا، یہ بڑے لوگ ان کے تویت لیتے ہیں، یہ بڑے جاتے ہیں. یہ ادھر ادھر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کو جو نا وہ لائن لگائے رکھتے ہیں. ان دا ٹھیلا خراب ہو جائے، ان دی دکان خراب ہو جائے، ان دا مال خراب ہو جائے. یار کسی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنا بھلا سوچو. اللہ اس کو بھی دے، آپ کو بھی دے. روٹی اللہ کے بعد تھوڑی ہے جو ختم ہو جائے گی. آپ کو مقصد ساتھ والے کو مل گیا تو آپ کو نہیں ملے گا، نہیں. اللہ کو کہو سب کو عطا کرے. اور اللہ وہ شہنشاہ ہے جس کے خزانے بڑھتے رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ بھی حی و قیوم، اس کے خزانے بھی حی و قیوم. اس لیے میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، تویز دھاگے سے کاروبار نہیں چلتے، تویز دھاگے سے بندہ پاس نہیں ہوتا. ایک بندے نے پڑھا ہی نہیں تو تویز خاک پاس کرائے گا. تویز دھاگے سے بچے کامیاب نہیں ہوتے. محنت محنت محنت. اپنا وقت پر دکان کھولو، وقت پہ بند کرو، جھوٹ نہ بولو، جس سے مال لیا ہے اس کی رقم واپس کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں، حضرت عثمان غنی دنیا کا لینڈ لارڈ تاجر ہے، کون سا تویز اس نے لے کے اپنی دکان پہ باندھا تھا؟ مجھے ایک مثال ہے، حدیث قرآن دکھا دو، ایک مثال دکھا دو. حضرت عثمان غنی دنیا کا ایکسپورٹر امپورٹر، صحابہ میں سب سے بڑا تاجر، ہزاروں جو ہے نا وہ پیسہ رائے خدا میں خرچ کر دیا، ختم نہیں ہوا. کس بات نے ان کو عروج پہ لے گیا؟ عبد الرحمن بن عوف
بہت بڑے تاجر. ان کی وفات کے بعد ان کی وراثت کا جو سونا تھا, وراثت کا سونا, وہ کہاڑیوں سے توڑ توڑ کے مزدوروں کو چھالے پڑ گئے تھے, سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. ان سے پوچھا کہ حضور اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ تو وہ پتا کیا کہتے مال بیچتے ہوئے میں جھوٹ نہیں بولتا, تھوڑے نفع پر سیل آؤٹ کر دیتا ہوں, مقصد اس کو رکھے نہیں رکھتا. جب وہ کوئی بھی چیز رولنگ میں آتی نا, بار بار یوں گھومتا ہے پیسہ, تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کہا کہ تیسرا عیب نہیں چھپاتا. یہ 3 چیزیں میں اپنی تجارت میں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا چلا جاتا. اب مجھے بتائیں, ایک بندے نے آپ سے مال لیا, وہ مال 6 مہینے 7 مہینے اچھا چلا ہے, تو وہ اپنے 4 بندے اور بھی آپ کے پاس لے آئے گا. اسی طرح ایک بندہ دودھ بیچتا ہے, وہ لاہور سے کمپنی نے دودھ اٹھایا ہے, 4 دفعہ اٹھایا, بالکل ٹھیک نکلا, تو وہ مزید کمپنیوں کو بولے گا اس سے مال لو. جو بندہ سچا ہو, ستھرا ہو, صاف ہو, تو یہ بات حقیقت ہے, اس کو رب اتنی روٹی دیتا ہے کہ 7 پشتیں کھاتی رہتی ہیں, اس کا مال ختم نہیں ہوتا ہے. تو یہ اپنے دل پہ لکھ لیں, تویتوں سے کاروبار نہیں چلتے, محنت سے چلتے ہیں. اور یہ بھی اپنے دل پہ لکھ لیں, کوئی آپ کو اجاڑنا چاہے تو نہیں اجاڑ سکتا. آپ کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے. جو رب کی رحمت پہ نگاہ رکھتا ہے, نہ اجڑا ہے نہ کبھی اجڑے گا. ہاں, دل کھول کے یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو بندے کو ڈیمیج کرتی ہے وہ خوف, وہم. جب ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ بس اینے تا انہیں میرا بیڑا غرق کر دینا ہے, تو ڈر آپ کے اوپر پہلے مسلط ہوتا ہے, پھر جادو مسلط ہوتا ہے. ڈر نکال دیں. مجھے بتائیں, نقصان دینے والی ذات اور نفع دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ دل پہ لکھ لیں. اور پھر آپ سجدہ نہ چھوڑیں, نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز خالی آخرت کے لیے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے دیکھتے ہیں کہ ناپاک تو نہیں ہے, آپ بدل لیتے ہیں. پیشاب لگا ہو تو دھو لیتے ہیں, منی نکلی ہو تو غسل کر لیتے ہیں. آپ مقصد اپنے آپ کو پاک کر کے وضو کرتے ہیں. وضو کر لیا, غسل کر لیا, اس کے بعد یاد رکھیں, باوضو اور پاکیزہ بندہ جو ہوتا ہے اس پر جادو جلدی اثر نہیں کرتا, کیونکہ جادو کے موکلات کافر ہوتے ہیں, اور کافر کو پاکیزگی تکلیف دیتی ہے. وہ موکلات اس کے قریب آتے ہیں تو ان کو بڑی اذیت ہوتی ہے اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جادو کا جو یہ سرکل ہوتا ہے نا, سرکل ہوتا ہے, یہ جادو کا موکلات کا سرکل ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر رکوع کرتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے, تو جادو کا سرکل ٹوٹتا رہتا ہے, اور پھر صحیح توجہ سے جادو اثر نہیں ہوتا. ایک نماز آپ کو جادو سے بھی بچاتی ہے, بے برکتی سے بھی بچاتی ہے. تو پھر کتنا محروم شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور صرف ہم کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی توید تو بڑا مہنگا لے آندا تے جادو پھر بھی جناب پھٹے چکی کھڑا ہے. تو جادو آپ کا توید کیا کرے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں, بس اس کو اپنی ڈیوٹی بنا لیں. آپ کی ذات کا فائدہ ہے, آخرت تو بعد میں اس کا بدلہ ملنا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ملنا ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر جو آپ کو فائدہ دے گی وہ نماز سے بڑھ کر نہ کوئی تعویذ ہے, اور نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے. نماز پڑھا کریں اور توجہ سے پڑھا کریں. نماز پڑھتے ہوئے پورا وجود آپ کا اللہ کی طرف لگ جائے, بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں 5-10 منٹ, وہ سبحان اللہ کام سیدھا ہو جائے گا. تو حضور جان رحمت, فخر عالم, جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے. اب یہ صحابہ کی کردار سے یہ ہدایت کے نور ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت عمل میں پیچھے ہیں. اور یہ ایسی ہستیاں کہ پیاس لگی ہوئی حالت ہے, اور کہا ہے کہ آپ نے وہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, تو صحابہ کھڑے رہے, انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. سب سے پہلے پھر کیا ہوا, وہ تبوک کا چشمہ جو ایک تسمے کی دھار کی طرح بہ رہا تھا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیالے کے اندر اس کا پانی تھوڑا تھوڑا جمع کیا, نبی پاک کے دربار میں ہم نے پیش کر دیا. حضور پاک کے دربار میں جب پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی سے اپنا منہ دھویا. نبی پاک نے جب منہ دھویا نا تو اس کا دھومن اس پیالے میں جمع کیا. یعنی حضور پاک یوں منہ دھو رہے تھے اور وہ پانی
نیچے صحابہ کرام نے جمع کیا، جو باقی پانی بچا نبی کریم نے اپنے لعاب دہن میں لیا، منہ میں لیا، کلی کی، اور پھر وہ برتن میں وہ کلی کا پانی بھی دے دیا۔ اب یہ حضور پاک کا دھون جو تھا، نبی پاک جان رحمت نے ارشاد فرمایا یہ اس تبوک کے چشمے پر یہ میرا پانی جا کے ڈال دو۔ اب وہ وہاں پر جب وہ پانی ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ چشمہ بہہ نکلا، اس سے 1 2 نہیں 30,000 فوج اور تمام جانوروں نے وہاں سے پانی پیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی کی شان رحمت ہے اور شان برکت۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تفصیل سے کہ جب اتنے خیر و برکت والے انسان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں رنج اور دکھ کس بات کا ہے؟ پھر ہم دھکے کیوں کھاتے پھرتے ہیں؟ ہم ان کے بن جائیں نا جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کائنات عالم کے تابعین سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کا مشن صرف ایک ہے، بھٹکے ہوئوں کو نبی کے در تک پہنچانا۔ کسی ولی کا یہ مشن نہیں کہ میں پرموٹ ہو جاؤں، یہ ان کا مشن نہیں۔ ان کا مشن، میں کل ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بابا جی حکا پی رہے ہیں، دونوں ٹافیاں سٹی جا رہے ہیں، وہ کو 2-3 بوریاں ٹافیاں دیاں اس بابے دے اتے انہاں سٹیاں، موڑو کنج تے پتہ نہیں کون لے گیا، ٹافیاں سٹیاں جا رہی ہیں۔ عجیب و غریب حالت ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نبی کی پہچان کرائیں، حضور تک پہنچائیں اس امت کو، کیونکہ جو بندہ نبی کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا، جو رب کو پہچان گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میری پہچان آپ کے لیے کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ مجھے جانتے نہیں جانتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ذرہ برابر نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ میری تعریف کریں یا نہ کریں، آپ مجھے مانیں یا نہ مانیں، آپ کی کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں آپ اپنے نبی سے پیار کریں تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور پھر میری بات سن کے آپ نے نبی پاک سے محبت کی تو اس کا فائدہ مجھے ملے گا۔ کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی کو سمجھاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے۔ ہاں البتہ توہم پرستی، ضعف الاعتقادی، ڈر، خوف، یہ چیزیں اپنے اندر سے یوں نکال کے یوں پھینک دیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، جتنا میں خلاف بولتا ہوں تو میرے دینا نے پھٹے چوک کے رکھ دینے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ 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 اور محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم ان کی نگاہ جن پہ رہتی ہے، زمانے کی ساری طاقتیں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنی بھی محبت دے اور اپنے نبی کی بھی محبت دے، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کے صدقے ان کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ نبی پاک جان رحمت وہ طاقت والے، شان و شوکت والے، عزت والے، مرتبے والے نبی ہیں۔ جب تبوک میں پہنچے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک وہاں پر جب جلوہ فگن ہوئے، قیصر روم کی فوجیں وہاں سے بھاگ گئیں۔ انہیں جب پتا چلا کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ جلوہ فگن ہوئے ہیں، تو قیصر روم کی فوج میں جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جائے۔ ان کے اوپر روب ڈالا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک نے یہاں تبوک سے دومات الجندل خالد بن ولید کی سربراہی میں 120 صحابہ کو بھیجا۔ اور یہ قلعہ میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھا ہے، دومات الجندل، اور وہاں اتنی جو ہے نا وہ بہقی شریف کے تو الفاظ یہ ہیں کہ حضور پاک بھی وہاں پر گئے ہیں، لیکن ایک روایت میں کہ خالد بن ولید کو وہاں پر بھیجا ہے، اور وہاں کے بادشاہ کا نام تھا عقیدر بن مالک۔ نبی پاک نے کہا کہ اس کو زندہ پکڑ کے لانا ہے۔ دومات الجندل اصل میں باغات کا علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پر چشمے بھی ہیں،
اور وہاں کی جو فضا ہے وہ بڑی یعنی کہ پر رونق ہے، خوبصورت ہے، پر لطف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خالد بن ولید کو بھیجا اور کہا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اب نبی پاک کی شان ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں. نبی کریم نے فرمایا جب تم وہاں پہنچو گے تو دومت الجندل کا جو بادشاہ ہوگا وہ جنگلی گائے کا شکار کر رہا ہوگا. اب یہ اللہ کے نبی نے تبوک اور دومت الجندل کا اچھا خاصا سفر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ وہ جو ہے نا وہ نیل گائے کا، جنگلی گائے کا شکار کر رہا ہوگا تو اس کو تم نے پکڑ لینا. جب یہ وہاں پہنچے تو اس کا بھائی تھا وہ خالد بن ولید سے لڑنے لگا، جس میں وہ قتل ہو گیا، مارا گیا. اور یہ دومت الجندل کا بادشاہ واقعی کہتے ہیں کہ جیسے نبی پاک نے کہا تھا، جس جگہ کا کہا تھا وہ وہیں پر شکار کر رہا تھا نیل گائے کا، اور اس نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے سلنڈر کر دیا. تو میں نے کہا کہ تمہیں اس ضمانت پر چھوڑا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک کے دربار میں تمہیں حاضر ہونا ہے. تو وہ پھر حضور پاک کے پاس دومت الجندل سے حاضر ہوا، سفید خچر بھی تحفے میں پیش کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح کی بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور جزیہ مسلمانوں کو ہم ادا کریں گے. یہ 9 ہجری کا سلسلہ جاری رہا. نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ کافی دنوں کا سفر تھا، پھر واپس مدینہ طیبہ. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 633 کلومیٹر کا سفر ہے. حضور پاک واپس صحابہ کے ساتھ جو ہے، اس میں لڑائی نہیں ہوئی. ایک صحابی شہید ہوئے اور وہ بھی بڑے لطف والی بات ہے. حضرت ذوالبجادین یہ شہید ہوئے اور یہ بھی تلوار سے نہیں شہید ہوئے. ان کی بات چلو آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا سرور ملے گا. حضرت ذوالبجادین مکہ کے رہنے والے تھے یا کسی کافروں کی بستی کے رہنے والے تھے. عبدالعزیٰ ان کا نام تھا اور ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، ماں حیات تھی. یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. ان کے چچا کو پتا چلا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ان کے چچا نے کیا کیا، حضرت ذوالبجادین ان کو گھر سے نکال دیا اور کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دیا، کپڑے ان کے اتار دیے اور ان کو گھر سے جب نکالا تو حضرت ذوالبجادین، یہ نبی پاک نے لقب دیا تھا، نام تو ان کا عبدالعزیٰ تھا. یہ اپنے گھر کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے ماں کو آواز دی، امی جان بدن چھپانے کے لیے کچھ عطا کر دیجئے. چچا نے لباس بھی اتار لیا ہے. ویسے تو باپ کافر بھی ہونا تو وہ اتنا ظلم نہیں کرتا کیونکہ باپ فوت ہو چکا تھا، چچا تھا. اور یتیموں کی یہی حالت ہوتی. یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ یتیموں کا درد کسے ہوتا ہے؟ یتیموں کی تکلیف کسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے تو نبی پاک نے کہا یتیم کے ساتھ جو محبت کرے گا اس کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت میں اللہ اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا. تو یتیموں کا درد کوئی سہتا ہے اور کوئی ناز اٹھاتا ہے. یتیموں کے ناز کوئی نہیں اٹھاتا. جن کے ابے زندہ ہوتے ہیں ان کے ناز تو سبھی اٹھاتے ہیں، یتیموں کے ناز کوئی نہیں اٹھاتا. یتیموں کے درد کو کوئی نہیں محسوس کرتا. یتیموں کی تڑپ کو خوش نصیب لوگ محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی یتیم نہ ہو، اللہ کرے کسی کا باپ یا ماں بچپن میں نہ فوت ہو، اللہ کرے کہ یہ رحمت والے سائے ماں اور باپ کی صورت میں یہ سب پر سدا سلامت رہے. کسی گھر سے باپ کی میت بچپنے میں نہ اٹھے، لیکن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے. بہرحال میرے دوستو، حضرت ذوالبجادین کی ماں نے اپنا جو کمبل تھا، جو گرم لحاف اس دور میں جو بھی ہوتے تھے، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے بیٹے کو ماں نے دے دیے. ماں نے جب دیے تو بچے نے ایک لحاف کا ٹکڑا نیچے باندھ لیا اور ایک کی چادر بنا لی اور یہ مدینے کی طرف یہ دیوانہ چل پڑا. یہ دین ایسے نہیں پہنچا، یہ دین کوئی عام چیز نہیں ہے. مدینے پاک پہنچے، رات کے وقت یہ مدینے پہنچے. اب دیکھیں کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور مدینے اس حالت میں جب مسجد نبوی میں ساری رات بیٹھے رہے
صبح جب فجر کا وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کا دروازہ کھلا۔ اللہ کرے کہ دوبارہ مدینے جانا ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ ہم پر مہربانی کر، ہمیں مدینہ دوبارہ دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آستانے سے، ادھر حضور پاک کا دروازہ تھا، یہ ادھر مسجد نبوی تھی، اور نبی پاک جب نکلے ہیں، دروازہ کرم کھلا ہے، بی بی عائشہ کا حجرہ، دروازہ کھلا، حضور پاک مسجد میں آئے۔ حضرت بلال حبشی پہلے آتے تھے، اذان انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی، اور پھر حضرت ذوالبجادین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسافر ہے جس کے پاس زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کمبل ہے جس کو کاٹ کے تہبند بنا رکھا ہے اور اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میرا نام تو عبد العزیٰ ہے۔ عزیٰ بت کا نام تھا تو کافر اس کی نسبت سے رکھتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا آج سے تیرا نام عبداللہ ہے، عبد العزیٰ نہیں، آج سے تیرا نام عبداللہ ہے، اور تیری کنیت آج سے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کہتے ہیں دو کمبلوں والا۔ حضور پاک نے کہا تیری کنیت ہے دو کمبلوں والے۔ جب تبوک کے لیے جا رہے تھے نا، تو یہ حضرت ذوالبجادین کو نبی پاک سے بڑی محبت تھی۔ یہ حضور پاک کے آستانے کے باہر ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا حضور یہ تو کوئی ریاکاری کر رہا ہے۔ نبی پاک نے کہا نہ ایسے نہ کہو، یہ ذوالبجادین ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا، اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے۔ ایسی نسبت تھی، ایسا رشتہ تھا، ایسا پیار تھا۔ عرض کرتے ہیں تبوک کے سفر میں حضرت ذوالبجادین کہتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سفر میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ سب کچھ تو پہلے ہی چھوٹ چکا تھا، ماں باپ فوت ہو چکا تھا، وطن چھوڑ چکے تھے، آقا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا کہ اے ذوالبجادین جاؤ کھال لے کر آؤ۔ گئے، کیکر کی کھال، عربی کیکر جو ہوتا ہے نا جھاڑیوں میں اگتا ہے، اس کی کھال توڑ کے لائے۔ تو نبی پاک نے اس کے بازو پر وہ کھال باندھی اور ساتھ میں کہہ دیا اللہ ذوالبجادین کا خون کافروں پہ حرام کر دے۔ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں میں شہید ہو جاؤں، اور نبی پاک نے کھال باندھ کے کہا اللہ ذوالبجادین کا خون جو ہے کافروں پہ حرام کر دے۔ سوال کیا حضور یہ کیا ہوا؟ میں تو شہادت چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے ذوالبجادین تو بخار میں بھی فوت ہوگا تو رب تجھے شہید کا مقام عطا فرما دے گا۔ اور یہی ہوا۔ تبوک کے سفر میں حضرت ذوالبجادین ان کو بخار ہوا، اللہ کے نبی پہلے بیان کر چکے تھے۔ بخار کی وجہ سے حضرت ذوالبجادین غزوہ تبوک کے موقع پر شہید ہوئے، اور یہ فرد واحد شہید ہیں، اور یہ ایسے شہید ہیں جن کے لیے نبی پاک نے خود اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی۔ صحابہ کو کہا کہ اس کی قبر کھودو، قبر کھودی گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں ذرا کشادہ رکھنا میرے ذوالبجادین کے لیے قبر کو۔ پھر اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تو کہا ذرا نرمی کرنا میرے ذوالبجادین پر۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بڑی محبت ہے آپ کو اور بڑی مہربانی ہے ذوالبجادین کے لیے، تو ارشاد فرماتے ہیں میں کیوں نہ مہربانی کروں جب رب اس پہ مہربانی کر رہا ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کی قبر تیار ہو گئی، غسل دے دیا گیا، کفن میں لپیٹ دیا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر اور عمر اپنے مسلمان بھائی کی لاش اٹھاؤ اور میرے سپرد کرو، اس پر نرمی بھی کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے ذوالبجادین کے جسم کو اٹھایا اور آگے سے نبی پاک نے تھاما،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ حسرت کرتا کہ کاش اس کی جگہ لاش عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی. کہتے کہ میری خواہش تھی کہ کاش اس کی جگہ میں فوت. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی جو امی جان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کو قبر میں نبی پاک نے خود اتارا. اور اسی طرح حضرت ذوالبجادین کے جسم کو نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر غزوہ تبوک کا یہ کئی دنوں پر مشتمل تھا جو مکمل ہوتا ہے، اور نبی پاک واپس مدینہ آتے ہیں. جب حضور پاک واپس مدینہ آتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے نا، یہ آج بھی ادھر سے نکلتا ہے. جبل احد سے آپ قصیم کی طرف جائیں نا یا تبوک کی طرف جائیں تو جبل احد کی طرف سے روڈ جاتا ہے. قصیم، قریظہ، حائل، دومۃ الجندل، تبوک، یہ اسی یعنی کہ جو احد پہاڑ ہے اس کی بیک سائڈ پر یہ سارے علاقے آتے ہیں. نبی پاک جب مدینہ داخل ہونے سے پہلے احد پہاڑ کے قریب آپ کا قافلہ پہنچا تو نبی پاک نے احد کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور خدا کی قسم آج 1400 سال بیت گئے، آج بھی احد پہاڑ کے اندر وہ لطف، وہ بشاشت، وہ محبت رسول کا نور آج بھی اس پہاڑ کے اوپر چمکتا دمکتا ہے. آج بھی اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے دل بےتاب رہتا ہے اور دل کھچا کھچا چلا جاتا ہے. کتنے ایسے یہاں پر عمرہ اور حج کرنے والے دوست بیٹھے ہوں گے، یعنی مسجد نبوی سے سیدھا احد کی طرف جب بندہ جاتا ہے، پیدل بھی چلا جائے 4-5 کلومیٹر محسوس نہیں ہوتے تو دل کھچا کھچا چلا جاتا ہے. یہ اس ذرے ذرے کے اندر نبی پاک کی محبت موجود ہے، اور اس محبت کا نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو، اس حدیث کے تحت یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ پہاڑ ایک جامد چیز ہے جس میں روح بھی نہیں ہے اور جس میں سانس لینے کی قوت بھی نہیں ہے اور دل اور جگر اور گردے بھی نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں محبت کی جگہ ہوتی ہیں جو کہ پہاڑ اور پتھر کے اندر نہیں ہے. اللہ کا نبی پہاڑ جس کا دل بھی نہیں، اس کی محبت کو رب کے دیے ہوئے علم سے جان سکتا ہے، تو مجھے بتائیے میری تیری محبت کو کیوں نہیں جان سکتا؟ اس واسطے اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیجئے اور کوشش کیجئے جب آپ مدینہ طیبہ جائیں تو اپنے دل کی دنیا کو آباد کر کے جائیں. انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ یہاں ایسے خوش نصیب ہیں، بہت جلدی اللہ انہیں مدینہ دکھائے گا. تو مدینہ کا اگر ٹکٹ لگ جائے، مدینہ کی طرف بڑھنے لگے، مدینہ کی طرف جانے لگے تو تیاری کر کے جائیں. وہ تیاری تقوی کی تیاری، دل کے نور کی تیاری، عشق رسول کی تیاری، حب الہی کی تیاری، اس کے ساتھ یہ سفر ہونا چاہیے. انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. رب تعالی ہم سب پر مہربانیاں فرمائے. آج 26 جمعے مکمل ہوئے. انشاءاللہ تعالی 9 سن ہجری کا یہ اگلا سفر کہ نبی پاک مدینے پہنچے، استقبال کیسے ہوا، حضور پاک مدینے پر پہنچنے کے بعد آپ نے کیا مزید کام سر انجام دیے، اور جو لوگ تبوک میں تاکید کے باوجود نہ جا سکے ان کا انجام کیا ہوا، اس کو 27ویں جمعے میں آئندہ جمعے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سیرت النبی کے اس نور سے رب رحمان ہماری آنے والی نسلوں کو بھی آباد و شاد فرمائے. میرے دوستو، الحمدللہ تعالی مدرسہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ متقیہ ام الحسنین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے چھت کا جو ہے وہ شٹرنگ ہو چکی ہے، سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے،
اور دوسرا مدرسہ جو 14 ایچ پی میں تعمیر ہو رہا ہے، اس کی بنیادوں کا کام الحمدللہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام کام آپ سے توجہ چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کے جاننے والے دوست احباب جو سیمنٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس وقت سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں آپ کے علاقے میں اس مدرسے کا یہ آخری لینڈر ہے، اس میں آپ کی طرف سے 50 بوری، 20 بوری، 10 بوری، 5 بوری، جتنا بھی ہو سکے اس میں ضرور حصہ شامل کر لیں۔ اس چھت کے نیچے قرآن حدیث پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، اور یہاں علم دین کے جو ہے نا وہ باب روشن ہوں گے۔ اس لیے کوشش فرمائیے، اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے۔ پہلے بھی حصہ ڈالا ہے تو مزید حصہ ڈال لیں۔ 400 بوری سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ دوستوں سے دوبارہ تیسری دفعہ 12 دفعہ یہ گزارش ہے، مہربانی کریں اور اس میں ضرور حصہ شامل کریں۔ اللہ آج ایک یہ میاں خان صاحب نے 7,000 روپے کسی کے جمع کرائے ہیں سیمنٹ کے لیے، کیونکہ نیچے پلستر کا کام بھی چل رہا ہے۔ باقی دوستوں سے بھرپور اپیل ہے کہ ہمیں یہ آپ ضرور ہماری امید اور یقین پر لبیک کہیں گے اور کوشش کریں گے۔ دیکھیں 15-20 ہزار کا سیمنٹ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اگر 15-20 افراد بھی اتنا سیمنٹ لے کر دے دیں تو یہ لینٹر جو ہے اپنے وقت مقررہ پر پڑ جائے گا، اور اس کا اجر اور ثواب دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی رحمت اس کے بدلے میں آپ کو اتنی ملے گی، آپ کی آنکھیں اس رحمت کو دیکھیں گی اور اس خیر و برکت کو آپ خود محسوس کریں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس لینٹر کو مکمل کرنے میں اپنے دوست احباب رشتہ دار مرحومین پر مہربانی کریں، احسان کریں اور ان کے نام کا جو ہے وہ سیمنٹ لے کر دیں۔ 10,000 روپے پچھلے جمعے جو ہے وہ عطا محمد کھاد والے، اللہ ان کو صحت عطا کرے، ان کی طرف سے دیے گئے تھے، اور وہ الحمدللہ اس کا سیمنٹ لگ گیا ہے، نیچے جو چھت پلستر ہو رہی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے بھرپور اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں آپ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین یہ دونوں شاخیں 14 ایچ پی اور گونگا حیات میں جو تعمیر چل رہی ہے، جو بندہ بھی اس میں تعاون کر رہا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں بھرپور اجر اور برکت